خوارج کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی اس طرح کے لوگ ظاہر ہوئے تھے جو قرآن مجید کی آیات کو اپنے فہم کے مطابق پیش کر کے کسی نتیجے پر پہنچتے جو بظاہر قرآن کے مطابق ہوتا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع کے خلاف ہوتا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا تاریخ شاہد ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں روایت ملتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنے تو جہاں ان کے دور میں بہت سے لوگ بغاوت کرتے ہوئے ظاہر ہوئے، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی اٹھا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ چند لوگ، چاہے ان کی تعداد کچھ بھی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زکوٰۃ ادا کی تھی، انہوں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم سے استدلال لیا کہ اس آیت میں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، اس کے ذریعے ان کو پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے اور ان کے لیے دعا بھی کیجئے، بے شک آپ کا دعا کرنا ان کے لیے باعث تسکین ہوگا اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آیت میں یہ حکم واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ لیں گے، اور اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو بات درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ عربی قواعد سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ خذ امر حاضر واحد کا صیغہ ہے۔ اخذ یأخذ سے امر حاضر واحد خذ ایک شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر اس سے مراد یہی ہے کہ زکوٰۃ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے سکتے ہیں، لہٰذا ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے اور آئندہ کسی بھی امیر اور خلیفہ کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایک بات جو یہاں سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیت کو پیش کیا، قرآن کی آیت سے جو استدلال لیا وہ ان کے اپنے فہم کے مطابق درست تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کا ارادہ فرمایا۔ جب ایسا ہوا، انہیں سمجھانے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملاقات کرنے آئے اور ان سے من جملہ اور باتوں کے یہ بھی بتایا ان کو کہ یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ان سے جنگ کیسے کی جا سکتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں پر اور بھی باتیں ان کے سامنے پیش کی، وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخی جملہ ہے، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، جو نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اس استدلال کو رد کر دیا کہ یہ زکوٰۃ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی، اور انہوں نے پھر یہ اعلان کیا کہ اگر یہ لوگ
زیادہ نہیں، صرف ایک بھیڑ کا بچہ بھی جو وہ زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں، اگر اس بھیڑ کے بچے کو بھی زکوٰۃ سے روکیں گے اور مجھے نہیں دیں گے تو میں اس بچے کو روکنے پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔ معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کا اس آیت سے یہ استدلال قطعاً نہیں تھا جو استدلال مانعین زکوٰۃ کا تھا۔ اس بات پر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھی مطمئن ہو گیا، اور پھر یہ باتیں تاریخ کا حصہ ہیں کہ کس طرح سے ان لوگوں کے خلاف جنگ ہوئی اور اس فتنے کو کچل کر رکھ دیا گیا۔ اس مثال سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن سے دلیل پیش کر کے کسی بھی واضح حکم کو رد کرنا یہ بہت آسان ہے، لیکن اگر کوئی چیز ہے جو قرآن و سنت کے اس طرح سے اس کو بازیچہ اطفال بنانے کی راہ میں رکاوٹ ہے تو وہ رکاوٹ صرف اور صرف ایک ہے، وہ رکاوٹ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہے۔ جس طرح سے قرآن کو ان مقدس ہستیوں نے سمجھا، اسی طرح سے اس کو سمجھنے میں امت کا بھلا ہے، اور اگر اپنی مرضی کے مطابق آیات کی تشریح کی، تعویل کی اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا تو پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے جو مانعین زکوٰۃ کا ہوا، پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے جو خوارج کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ انہیں ایسے قتل کر دیا گیا جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَأَقْتُلَنَّهُمْ كَقَتْلِ عَادٍ وَثَمُودَ، میں ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے عاد اور سمود کو قتل کیا گیا، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ باب ذکر الخوارج میں موجود ہے۔ چنانچہ سطحی علم کی بنیاد پر فہم صحابہ کو پس پشت ڈال کر اگر آج ہم قرآن کی آیات کو پڑھ کر احادیث نبوی کے ظاہری معنوں پر تکفیر کرتے ہیں امت مسلمہ کی تو پھر یہ بہت بری بات ہوگی۔ یہ رستہ صحابہ کرام کا نہیں ہوگا بلکہ یہ رستہ خوارج کا ہوگا اور مانعین زکوٰۃ کا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے ان تمام باتوں کا تذکرہ آئندہ آنے والے ایام میں بتوفیق اللہ کروں گا انشاءاللہ تعالی، کہ جن آیات اور احادیث کو ہم اپنے فہم کے مطابق یہ سمجھ کر آج تک پڑھتے آئے ہیں کہ ان آیات اور احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ جماعت المسلمین میں شامل نہیں ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلم نہیں ہے اور وہ مومن قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا جائے گا جو سلوک مشرکین اور کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ دلائل یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے پیش کر کے ان کا فہم صحابہ کرام کے مطابق اور تابعین اور تبع تابعین کے مطابق سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سبیل المؤمنین کی پیروی کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ لوگ جو اول المؤمنین تھے وہ صحابہ کرام تھے، اور ان لوگوں کے درجات اور ان کے تقوی کی گواہی خود قرآن نے دی ہے، اور وہ اس کے اہل بھی تھے، حقدار بھی تھے۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے صحیح مسلم میں کتاب الامارہ، طویل حدیث ہے، متعلقہ حصہ بیان کرتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتکم ھذہ جعلت عافیتھا فی اولھا
بے شک تمہاری یہ امت، اس میں عافیت اور سلامتی کا دور اس کا ابتدائی دور ہوگا۔ وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور یقیناً اس امت کے بعد والے ادوار میں، آخری ادوار میں بہت سی بلائیں نازل ہوں گی، آفات نازل ہوں گی، اور ایسے کام ہوں گے جن کو تم بہت برا جانو گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً صحابہ کرام کا دور اس امت کا سب سے زیادہ خیر و برکت والا دور تھا، عافیت والا دور تھا، اور اسی لحاظ سے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور دیگر الفاظ کے ساتھ یہ روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے کہ سب سے بہترین لوگ میرے دور کے لوگ ہیں، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، پھر جو ان کے بعد آئیں گے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ایک صراحت مزید موجود ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بعد 2 ادوار کا ذکر کیا یا 3 ادوار کا ذکر کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر 3 ادوار کو لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہترین لوگ صحابہ کرام، ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، اور ان کے بعد ائمہ اور محدثین ہیں رحمہم اللہ۔ تو یہ بہترین دور کے لوگ، ان کا فہم، ان کی قوت استدلال، قوت استخراج یقیناً بعد والے لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ افضل اور بہتر ہے، اور اسی کے مطابق اپنے فہم کو ڈھالنے میں بعد والوں کا بھلا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی جان لیجئے کہ یہ موقف صرف میرا نہیں ہے، بلکہ سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کا اظہار تلاش حق میں صفحہ نمبر 47 پر کچھ ان الفاظ میں کیا ہے کہ طریقہ وہی صحیح ہے جو سلف صالحین کا تھا، اس میں نت نئے نظریات کی آمیزش سخت معیوب ہے۔ تلاش حق کے پرانے نسخے میں یہ عبارت اس طرح سے ہے کہ مسلک وہی صحیح ہے جو سلف صالحین کا تھا، اس میں نت نئے نظریات کی آمیزش سخت معیوب ہے۔ تلاش حق صفحہ نمبر 47۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں تمام دینی امور میں طریقہ وہی اختیار کرنا چاہیے جو صحابہ کرام اور امت کے اسلاف یعنی تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور محدثین کا تھا۔ اب آپ لوگ اس بات کو یہ کہہ کر رد نہیں کر سکتے کہ یہ جماعت المسلمین کی تعلیم نہیں ہے، ہم تو قرآن اور حدیث کو خود سمجھ سکتے ہیں، ہمیں کیا حاجت ہے کہ ہم ائمہ کرام یا محدثین یا تابعین یا اتباع تابعین کے فہم کو لیں۔ جی نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ خود ہماری اپنی ہی کتاب تلاش حق میں اس تحریر شدہ عبارت کی مخالفت کریں گے، اور ہمارا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ جماعت المسلمین کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ دین اسلام ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ تو بات دوبارہ وہیں پر آ جاتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ صحیح مسلم کتاب الامارہ کی حدیث من مات
وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاہِلِيَّةً، اس کا کیا مفہوم ہے؟ کیا اس کا وہی مفہوم درست ہے جو ہم نے لیا کہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کی گردن میں بیعت نہیں ہے وہ جاہلیت کی موت مرا؟ بیعت کیے بغیر ہمارا اپنا موقف یہ ہے کہ جو شخص اس حالت میں مرا تو اس کی موت اسلام پر نہیں ہوگی، اور ہم زندگی میں بھی اسے اسلام پر نہیں تصور کرتے بلکہ اس کو اسلام سے خارج تصور کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے اپنے رویے سے اور نجی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے، جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ اس سے انکار کرنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیعت نہ کرنے سے مراد حقیقتاً یہی ہے کہ ایسا شخص اسلام سے باہر کفر اور شرک کی حالت میں مرے گا، یا اس بات کو سمجھنے میں ہم سے کوئی زبردست غلط فہمی ہوئی ہے؟ اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اور حقیقت رکھتا ہوں۔ ہماری مسائل پر لکھی گئی کتاب جو واقعتاً ایک زبردست تصنیف ہے، منہاج المسلمین، اس کتاب میں ایک عنوان ہے ایمان اور اسلام۔ صفحہ نمبر 60 سے یہ عنوان شروع ہوتا ہے اور صفحہ نمبر 74 تک یہ جاری رہتا ہے، اور اس کے تحت ایمان اور اسلام کے متعلق آیات اور احادیث کو پیش کیا گیا ہے۔ 14 صفحات ہیں، متعدد دلائل ہیں، متعدد عنوانات ہیں، لیکن آپ پڑھتے چلے جائیے، آپ کو ان میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ملے گا کہ بیعت کا تعلق ایمان سے ہے اور اسلام سے ہے۔ اگر سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب وہ منہاج المسلمین تحریر فرما رہے تھے یہ بات مسلم ہوتی کہ بیعت بھی اسلام اور ایمان کی شرائط میں داخل ہے، تو وہ کبھی بھی اس حدیث کو تحریر کرنے سے نہ رہتے۔ انہوں نے ایسی احادیث اور ایسے مسائل کو بھی اس عنوان کے تحت درج کیا جن کو عمومی طور سے لوگ اتنا بڑا نہیں سمجھتے ایمانیات اور اسلام کے معاملے میں۔ مثلا صفحہ نمبر 66 پر عنوان ہے لا یعنی باتوں سے پرہیز کرے۔ اس کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بحوالہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ وسندہ صحیح، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے، یعنی اتنی عرق ریزی کے ساتھ مصنف نے ایمان اور اسلام کے متعلق احادیث کو جمع کیا ہے کہ آپ اس روایت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے حد الوسع کوشش کی کہ اس سلسلے میں اس موضوع کے تحت کوئی روایت رہ نہ جائے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ان 14 صفحات میں کہیں بھی بیعت کا ذکر نہیں ہے،
کہیں بھی من مات ولیس فی عنقہ بیعہ مات میتۃ جاہلیہ کی حدیث پیش نہیں کی گئی، کہیں بھی جماعت سے افتراق اور اختلاف کر کے فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقی کی روایت کو پیش نہیں کیا گیا کہ اس نے اسلام کے پٹے کو اپنی گردن سے اتار کر پھینک دیا۔ موضوع ایمان اور اسلام کا ہے، لیکن جن روایات کو ہم ایمان اور اسلام کی اصل سمجھتے ہیں عند المسلمین، ان بنیادی روایات کو نقل نہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد ظاہر ہے کہ یقیناً ان کا وہ مفہوم نہیں ہے کہ ان روایات کو ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ نے، محدثین نے، بزرگان دین نے، کسی نے بھی ان احادیث کو دین اسلام کے سلسلے میں اس طرح سے پیش نہیں کیا کہ جو اس پر عمل نہیں کرتا، بیعت نہیں کرتا، وہ اسلام سے خارج ہے، جو جماعت سے دور ہوا گویا کہ وہ اسلام سے ہی نکل گیا، اس نے اسلام کا پٹا اتار کر پھینک دیا۔ اگر ان احادیث کا مفہوم یہ ہوتا تو ضرور بضرور یہ احادیث محدثین کی اپنی صحاح میں کتاب الایمان میں درج ہوتی، ضرور بضرور یہ احادیث منہاج المسلمین میں ایمان اور اسلام کے عنوان کے تحت موجود ہوتی، لیکن ان کے موجود نہ ہونے کا مطلب ظاہر ہے کہ ان کا تعلق ایمان اور اسلام سے نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ اور نوعیت کے معاملات میں پیش کی جاتی ہیں، اور وہ نوعیت ہے انتظامی امور۔ ایک اور زاویے سے اس بات پر غور کیجئے، منہاج المسلمین ہی ہے، صفحہ نمبر 772 اور 773 پر عنوان قائم کیا ہے اسلام قبول کرنا۔ اس کے تحت جو مسائل لکھے گئے ہیں آپ ان کو پڑھ لیجئے، اور آپ کو کہیں بھی بیعت کا مسئلہ نہیں ملے گا۔ یہ تو ملے گا کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرے تو اسے چاہیے کہ بیری کے پتے پانی میں جوش دے کر اس پانی سے نہائے۔ یہ تو ملے گا کہ کلمہ شہادت کو پڑھ لے، لیکن یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ بیعت بھی اسلام قبول کرنے کی شرائط میں داخل ہے۔ رہی بات بیری کے پتے پانی میں جوش دے کر غسل کرنے کی، تو کیا جب ہم میں سے کوئی شخص جماعت المسلمین میں بیعت کر کے داخل ہوا، کیا ہم میں سے کسی شخص نے اس طرح سے عمل کیا ہے کہ اس نے بیری کے پتے پانی میں جوش دے کر پھر اس پانی سے غسل کیا ہو؟ میں نے تو نہیں کیا، اور جہاں تک میں جانتا ہوں ہم میں سے اکثر لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر کوئی صاحب ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ بھی کیا ہے تو پھر تو الامان والحفیظ۔ تو پھر بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ مسئلہ بیعت جو ہے وہ اسلام اور ایمان کے بنیادی مسائل میں یقیناً ہماری کتابوں میں موجود نہیں تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک عام آدمی پوچھتا ہے کہ جب ایسا نہیں ہے تو پھر بیعت نہ کرنے والے کو جاہلیت کی موت کی وعید کیوں سنائی گئی؟ اس سوال کا جواب تفصیل طلب ہے، اس لیے آپ کو اس کے جواب کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ عربی لغت، اس میں الفاظ کا چناؤ، اس کی فصاحت اور بلاغت اور اس کے معنی اور مفہوم کی گہرائی اور ان کے درست مطالب
یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو عربی لغت سے واقف ہیں یا جو خود عربی النسل ہیں۔ ہم جیسے لوگ، عجمی لوگ، جن کو عربی کا بھی بہت مختصر علم ہے، وہ بعض اوقات ظاہری الفاظ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو علم جس شخص کے پاس ہو اس کی حقیقت اسی سے معلوم کی جائے۔ ماتا میتتن جاہلیہ کا مفہوم بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے میں بڑی زبردست غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کرتا ہوں اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ انصاف کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ کیا ان احادیث کا ظاہری مفہوم لیا جائے گا یا ان کا مفہوم کچھ اور زاویے سے سمجھا جائے گا، اور حقیقت میں ان الفاظ کو وہ معنی نہیں دیے جا سکتے جو ظاہری ہیں، بلکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اہل عرب استعمال کرتے آئے ہیں زجر و توبیخ کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کتاب النکاح کی مشہور حدیث آپ سب کے علم میں ہوگی، من رغب عن سنتی فلیس منی، وہ آدمی جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ کسی ایک سنت کو بھی چھوڑنے کی وجہ سے بندے کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہو جاتا ہے؟ کیا اس کا یہ مفہوم لیا جائے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی سنت کو ترک کرتا ہے کسی بھی وجہ سے تو وہ امت سے خارج ہو جائے گا؟ یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ اگر ایسا ہوا تو حاشا وکلا، ہم میں سے بہت کم لوگ بچیں گے جو امت میں رہیں گے، ورنہ اکثریت تو امت سے خارج ہو جائے گی۔ لیکن ظاہری معنی تو یہی لگتے ہیں کہ وہ مجھ سے نہیں، لیکن مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ڈانٹ کے لیے ہے، زجر و توبیخ کے لیے لیس منی کہا گیا ہے، نہ کہ حقیقتاً یہ عرب کا طریقہ بیان ہے، اسلوب ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب التوحید کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب خوش الحانی سے پڑھنے کی کوشش یقیناً کرنی چاہیے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں ہم میں سے، بلکہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس کام میں ماہر نہیں ہیں اور وہ قرآن کو بہت اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں اور خوش الحانی سے روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ تو کیا ایسے لوگ امت سے خارج ہوں گے؟ حدیث تو کہتی ہے لیس منا من لم یتغن بالقرآن، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ صرف اس کی اہمیت یاد دلانے کے لیے بتایا گیا۔ تیسری مثال امام بہقی کی شعب الایمان میں ہے، صحیح سند سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من خیب امرأة علی زوجہا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے متعلق اکسائے، اس کو بھڑکائے اور ان دونوں کے بیچ میں افتراق اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ اس معاشرے کا المیہ ہے کہ ہر آدمی، ہر عورت تقریباً الا ماشاء اللہ اس بات میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں لوگ کہ وہ میاں بیوی کے گھریلو معاملات میں
لوگوں کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، عزتیں اچھالتے ہیں، لوگوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے اگر ظاہری مفہوم لیں گے تو نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں لوگ امت سے خارج ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کہیں گے نہیں، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ یہ ڈانٹنے کے لیے ہے، زجر کے لیے ہے، توبیخ کے لیے ہے۔ اور سنیے، صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث، بڑی مشہور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من غش فلیس منا۔ گزر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں، ایک بازار سے گزر رہے تھے، غلے کا ڈھیر پڑا ہوا دیکھا، ہاتھ اس غلے کے ڈھیر میں داخل فرمائے، انگلیاں تر ہو گئیں، پوچھا کہ یہ اوپر خشک ہے نیچے تر ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے والے نے کہا، رات بارش ہو گئی تھی، اناج بھیگ گیا، میں غریب آدمی ہوں، میں نے سوچا کہ اوپر خشک رکھوں نیچے تر، ورنہ لوگ تر مال نہیں خریدیں گے۔ فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص امت سے خارج ہو گیا؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ ڈانٹنے کے لیے ہے، زجر کے لیے ہے، توبیخ کے لیے ہے، ورنہ آج کی کاروباری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم لوگ بچیں گے جو ملاوٹ نہیں کرتے، جو جھوٹ نہیں بولتے، جو فریب نہیں کرتے، جو لوگوں کو مال میں ناپ تول میں ڈنڈی نہیں مارتے ان کے ساتھ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کتنے لوگ بچیں گے؟ کتنے کاروباری بچ جائیں گے؟ الا ماشاء اللہ۔ آخری حدیث سنا کر آج کے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ ترمذی ابواب البر میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑے کی عزت نہیں کرتا۔ اب آپ بتائیے، گھروں میں دیکھ لیجئے، بازاروں میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ دیکھ لیجئے کہ لوگ اس قدر بد اخلاق ہو چکے ہیں کہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، اور اپنے بڑوں سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ کیا وہ آدمی جو ایک لمحے کے لیے غصے میں آ کر چھوٹے بچے کو مارے، یا جو کسی بڑے بزرگ سے بد اخلاقی سے پیش آئے، کیا اس ایک وقت کی، ایک لمحے کی غلطی سے وہ امت سے خارج ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے نہیں، اگر ایسا ہوا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ زجر کے لیے ہے، توبیخ کے لیے ہے، ڈرانے کے لیے ہے۔ اور اسی روایت میں مستدرک حاکم میں صحیح سند سے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، اور ہمارے علماء کی عزت نہیں کرتا۔ آپ سوچ لیجئے، اگر آیات اور احادیث کے ظاہری الفاظ کو لینا ہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجئے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ظاہری مفہوم کو لینے کی وجہ سے امت سے خارج ہو چکے ہوں گے۔ العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ معلوم ہوا کہ عربی ایسی زبان ہے جس کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے ہمیں ظاہری الفاظ کی بجائے ان کے معنی اور مفہوم کی گہرائی کو سمجھنا ہوگا، اور یہ اہل عرب ہی کر سکتے ہیں۔ ہم عجمی لوگ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایسا کریں گے تو ہم بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ یہ موضوع آج مکمل ہوا۔ آئندہ مات میتتن جاہلیہ کا مفہوم کیا ہے، بیعت کی نوعیت کیا ہے، اور بیعت کس کی جائے،
کرنے کا اور نہ کرنے کا معاملہ دین اسلام نے کیا بتایا ہے، اس سب پر ہم اللہ کے حکم سے بات کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب والحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔